بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے غیر مسلم کا جھوٹا۔ غیر مسلم مرد و زن کے جھوٹے کھانے اور پانی کے حکم کے بارے میں 3 آراء ہے۔ نمبر 1، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے بقول اکثر ائمہ و فقہاء اور عام اہل علم کے نزدیک انسان کا جھوٹا پاک ہے، وہ مسلم ہو یا کافر، کیونکہ کافر بحیثیت انسان و بنی آدم کے مسلمان جیسا ہی ہے۔ نمبر 2، بعض اہل علم غیر مسلم کی ذات کو نجس عین اور اس کے جھوٹے کو بھی نجس ہی قرار دیتے ہیں، جیسا کہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ نمبر 3، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں ذکر کیا ہے، ہمارے بعض علماء کا کہنا ہے کہ عیسائی اور تمام کفار و مشرکین، دائمی شرابی اور مردار خور لوگوں کا جھوٹا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی ان کے جھوٹے سے وضو کر لے تو اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں، جب تک کہ اسے کسی طرح سے اس جھوٹے پانی کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ غیر مسلم کے جھوٹے کے بارے میں یہ 3 رائے ملتی ہیں، جنہیں ہم نے سر دست اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ یہ بات تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ ہمیں ان عرب اور خلیجی ممالک میں ایسا معاشرہ میسر ہے کہ جس کے افراد میں مسلم و غیر مسلم ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور غیر مسلم افراد میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں اہل کتاب ہونے کا دعویٰ ہے، اور وہ اپنے دعوے میں کہاں تک حق بجانب ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اہل کتاب یا یہود و نصارہ یعنی عیسائیوں کے علاوہ بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مثلا ہندو، سکھ، مرزائی یا قادیانی اور بت پرست یا بدھ مت وغیرہ ہیں، اور دین سے تعلق نہ رکھنے والے چاہے کسی بھی نظریے کی طرف منسوب ہوں، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے منکر و ملحد کمیونسٹ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو معترف ہو مگر اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پرستش کرنے والے مشرک ہوں۔ ان سبھی انواع و اقسام کے لوگ جس طرح یہاں مخلوط طور پر موجود ہیں، ایسے ہی دیگر ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلا پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے مگر وہاں غیر مسلم بھی موجود ہیں۔ انڈیا ایک غیر مسلم ملک اور سیکولر حکومت ہے، لیکن وہاں کروڑوں مسلمان بھی بستے ہیں۔ بنگلہ دیش، نیپال، برما اور ایران میں بھی مخلوط معاشرہ ہے، اور ان خلیجی و مشرقی ممالک کی طرح ہی مغربی و یورپی ممالک اور امریکہ و کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں بھی تارکین وطن بکثرت موجود ہے، اور ان کی اکثریت بھی مسلمانوں پر ہی مشتمل ہے۔ کئی مسلمان غیر مسلم حکومتوں کی زیر تسلط رہ رہے ہیں تو کئی غیر مسلم اسلامی حکومتوں کے زیر سایہ۔ لہٰذا غیر مسلم لوگوں کے جھوٹے کھانے اور پانی یا دیگر مشروبات کا مسئلہ بھی نہایت اہم اور عالمگیر قسم کا ہے، اس لیے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس موضوع کو بھی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ صحیح صورتحال واضح ہو جائے
اور بلا وجہ کسی پر تشدد کا مظاہرہ نہ ہونے پائے۔ اسلامی احکام کی وسعت۔ بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ضیق و تنگی کا رویہ اور تعمق و تشدد کے رجحانات کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خبردار، دین میں تشدد برپا کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ خبردار، تشدد برپا کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ خبردار، تشدد برپا کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ دین اسلام بڑا فراخ و کشادہ دین ہے۔ اس کی تعلیمات میں فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے اور تشدد سے اس کے احکام خالی ہیں، اور اس مفہوم کی تائید ایک ضعیف روایت سے بھی ہوتی ہے جو طبقات ابن سعد اور تاریخ بغداد میں ہے، جس میں ہے: میں وہ دین دے کر مبعوث کیا گیا ہوں جو حنیفیت و یکسوئی، توحید اور وسعت و فراخی والا ہے۔ یہاں بھی دین اسلام کو حنیف و فراخ ہی قرار دیا گیا ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ اس سے قدرے اچھی سند والی اور روایت ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا دین پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، وہ دین جو حنیفیت و یکسوئی اور فراخی و وسعت والا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دین اسلام اور اس کی وسعت والی تعلیمات کی طرف ہی تھا۔ یہ روایت بخاری شریف میں تعلیقاً اور الادب المفرد و مسند احمد و زاد الاحمد صفحہ 289 تا 290 مرسلاً بسند صحیح میں موصولاً مروی ہے، اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، مگر اس کی سند میں ایک راوی محمد بن اسحاق بھی ہیں جو محدثین کے نزدیک مدلس معروف ہیں، اور اگر وہ کسی حدیث کو صیغہ تحدیث سے بیان کرے تو صحیح اور قابل قبول ہوتی ہے، اگر وہ محض عنعنہ یعنی بصیغہ عن سے بیان کرے تو وہ روایت قابل استدلال و حجت نہیں ہوتی، اور یہ روایت انہوں نے عن سے ہی بیان کی ہے، لہذا اسے حسن کہنے سے بھی بعض محدثین نے تعمل کیا ہے۔ الغرض یہ روایات نہ بھی ہوں تب بھی صحیح مسلم اور دیگر کتب والی پہلی حدیث سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں تعنت و تشدد برتنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا، بلکہ وسعت و فراخی کی تعلیم دی گئی ہے، جبکہ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، شدت و تنگی پیدا کرنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جسے بھی کسی مہم پر روانہ فرماتے تو اسے آسانی پیدا کرو، تنگی میں مبتلا نہ کرو کی نصیحت کر کے بھیجتے تھے۔